اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ دانیال عزیز نے میڈیا سے گفتگو شروع کر دی ہے، آئیے سنتے ہیں۔ جن کا سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے ساتھ تعلق ہے، ان کا گہرا سیاسی تعلق ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، اور ان کی بیوی کا، ان کی اہلیہ کا، ان کا بھی گہرا سیاسی تعلق ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اور پاکستان مسلم لیگ کاف کے ساتھ بھی۔ اور واضح طور پر یہ بات بتائی گئی کہ ان کے جو سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہیں، جن کے بارے میں ویسے تو بہت بات کی جاتی ہے کہ سوشل میڈیا پہ یہ آ گیا، سوشل میڈیا پہ وہ آ گیا، اور اس کے بڑے حوالے دیے جاتے ہیں مختلف طریقوں سے، اور آج کل یہ اخباروں کی زینت بھی بنا ہوا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر چل رہا ہے۔ لیکن اس کیس میں کیا ہوا کہ وہ سوشل میڈیا کی چیزیں فراہم نہیں ہو سکیں، جو ان کی آپس کی گفتگو ہے، جو ان کا رویہ ہے، جو ان کی ذہنیت کو عکاسی کرتا ہے، وہ فراہم نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی اور ان کی اہلیہ کی جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، وہ جس دن نوٹیفیکیشن ہوا ہے، آپ ٹائمنگ دیکھیں، جس دن نوٹیفیکیشن ہوا ہے وہ ساری کی ساری ڈیلیٹ ہوگی، اور جو ایک ملی جو رہ گئی اس میں بھی پی ٹی آئی کا حوالہ تھا اور دھرنوں کا حوالہ تھا۔ تو یہ بات سامنے رکھی گئی عدالت کے۔ اس کے بعد یہ بھی بات بتائی گئی کہ اس طرح کا کوئی انویسٹیگیٹر جو ہے، بہت بڑا ملک ہے، بہت سارے لوگ تربیت یافتہ ہیں، یہاں پر بہت سارے محکمے ہیں، پورا پاکستان اویلیبل ہے، تو کیا اس طرح کا کوئی شخص نہیں فراہم کیا جا سکتا جس کا یہ گہرا تعلق، جس کا یہ واضح طور پر ڈیلیٹ کرنا اپنے تمام سوشل، اور یہ اس قسم کا سوالیہ پیدا کرنا، اور عام بھی سب کو پتہ ہے اسلام آباد بہت چھوٹا سا شہر ہے۔ تو اس میں پھر انہوں نے مزید کہا کہ جو قانون کا معمول ہے، جو طریقہ کار ہے، کہ اگر کسی قسم کا ایسا بجائے اس کو ڈیلیٹ کرنے کے، وہ ذمہ داری ہوتی ہے اس انویسٹیگیٹر کی یا اس افسر کی کہ وہ چیز بیان کرے، اور وہ بجائے کہ اس کو پس پردہ رکھنے کی وہ طریقہ کار میں ملوث رہے، وہ سامنے آگے رکھے کہ جی یہ سارے حقائق ہیں، اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ اگر میں اس قابل ہوں کہ نہیں ہوں۔ لیکن یہ معمول فالو نہیں کیا گیا، اور وہ واضح کر خواجہ عارض صاحب نے آج بتایا۔ اس کے علاوہ جو عزیز صاحب ہیں ایک اسٹیٹ بینک کے، یہ بھی بتایا گیا کہ وہ اسٹیٹ بینک کے سرے سے ملازم ہی نہیں ہے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ ان صاحب کا جو جب نیب بنی تھی اور جب یہ حدیبیہ کیس شروع میں انویسٹیگیٹ ہوا ہے، تو اسی وقت سے یہ صاحب جو ہیں اس سارے کیس کے ساتھ نہ صرف واقف تھے، بلکہ بڑے جذباتی انداز میں انہوں نے کوشش کی کہ اس کیس کو یہ انویسٹیگیٹ کرنے، اس کو تکمیل تک پہنچائیں۔ اور جب یہ کیس کوش ہوا، ہائی کورٹ نے جب کوش کیا حدیبیہ کیس، اور جب اس کا ریفری جج نے بھی کہا کہ یہ ری انویسٹیگیشن کے لائق نہیں ہے، نہیں ہو سکتی، اور اس کوشمنٹ کو برقرار رکھا، تو اس میں ان کو بڑی اس چیز کی دل آزاری ہوئی، اور اس وجہ سے عین ممکن ہے کہ جو اس وقت یہ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، یہ قانون کا معمول ہے، اور مختلف ریفرنسز ایس سی ایم آر کی، پی ایل ڈی کی، مختلف دنیا کے ممالک سے اور پاکستان کے ریکارڈ سے وہ فراہم کی گئی، جس میں یہ بتایا گیا کہ یہ انویسٹیگیشن کا معمول نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں کے دوران مختلف کامنٹس ایسے آتے رہے کہ جی یہ انوکھا کیس ہے، اس کیس کی نوعیت مختلف ہے، لیکن یہ بھی بتایا گیا کہ اگر اس کی نوعیت مختلف تک، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ کسی قسم کے قانون سے بالا تر کوئی بھی ایکشن ہو۔ اور اس میں مثالیں دی گئی، اور مثال یہ دی گئی کہ جب یہ انویسٹیگیشن ہو رہی تھی، ایک طرف کہا گیا کہ یہ پاؤں لٹکائے جا رہے ہیں، یعنی انگریزی کا محاورہ ہے فٹ ڈریگنگ، یعنی اس کو تاخیر کا باعث بنایا جا رہا ہے۔ اور اس میں یہ بتایا گیا کہ جو طارق شفیع صاحب ہیں، جب وہ بر وقت 1-2 دن کے نوٹس پہ ملک سے باہر آ کر اپنے آپ کو پیش کر چکے تھے، تو اس وقت یہ پتا چلا کہ ان کو بجائے اس کے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ پیش ہوئے، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کیوں آئے ہیں، آپ نے کیوں اس آگ میں، جلتی ہوئی آگ میں اپنا پاؤں رکھا ہے، آپ کیوں یہاں پر پیش ہو رہے ہیں، آپ کو کس نے پرسویڈ کیا، یعنی آپ کے اوپر کون حاوی ہوا ہے کہ آپ کو یہاں آنے پہ مجبور کیا ہے۔ تو بجائے کہ اس کو یہ دیکھیں کہ وٹنس جو ہے وہ پیش ہو رہا ہے اور اپنی صفائی دے رہا ہے، اس قسم کی باتیں دیکھنے میں آئی، یہ بھی بتائی گئی کورٹ کو۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ جو جس وقت یہ ان کی کراس ایگزامینیشن ہو رہی تھی جے آئی ٹی کی جانب سے، تو اس وقت ان کو یہ بار بار کہا گیا کہ تم جھوٹے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو، اور مختلف قانون کے حوالے اور مختلف ججمنٹس دی گئیں جس میں یہ بات جو ہے یہ قانون سے بالا تر ہے، یہ جے آئی ٹی مجاز نہیں ہے ایسی بات کرنے کی۔ اور پھر ان کو یہ کہا گیا کہ آپ نے پھنس جانا ہے، 16 سال آپ نے قید ہونا ہے،
اور جو آپ کا جو مین اکیوزڈ ہے انہوں نے بچ جانا ہے, ان کے خاندان نے بچ جانا ہے, تو تم اپنا ایفیڈیوٹ واپس لے لو, یا کم از کم وہ حصہ واپس لے لو جس میں تم نے یہ کہا ہے کہ منی لانڈرنگ نہیں ہوئی, جو سارے کے سارے کیس کا محور بن سکتا تھا. تو اس میں یہ کہا گیا کہ یہ جب کوشچن کیا گیا کہ جی یہ شاید جو ایفیڈیوٹ دیا جا رہا ہے یہ درست ہے کہ نہیں ہے, یا یہ ایک محض بہانہ ہے کہ اس کو مزید تاخیر کی جائے, تو اس وقت خواجہ حارث صاحب نے یہ بولا کہ آپ کائنڈلی جو ویڈیوگرافنگ ہو رہی ہے, اور یہ بھی بتایا گیا جو ویڈیوگرافنگ ہو رہی ہے وہ منگوا کے اس کا ملاحظہ کر لیں, اور اگر یہ ایفیڈیوٹ غلط ہے تو مکمل سزا دیں. تو اس میں پھر جب یہ تب بات ہوئی جب یہ کہا جا رہا تھا کہ ویڈیوگرافنگ جو ہے ایون کے جو ٹیررسٹ ہیں, آپ نے ابھی دیکھا ہوگا مختلف کیسز میں بھی یہ بات سامنے آئی, جب ریسنٹلی کراچی کے ٹیررسٹ کو ایک ویڈیوگرافی جو ہے وہ منظر عام پہ آئی, اور اس میں بھی قانون دانوں نے اور تمام لوگوں نے سوسائٹی نے بہت برا بھلا کہا, ان کو اتفاق سے سزائے موت ہوئی, لیکن حوالے مختلف دیے گئے کہ یہ غیر قانونی ہے, مختلف ججمنٹس پیش کی گئی, لیکن اس کیس میں یہ کی جا رہی ہے. اور وہ ایک طریقہ ہے جس میں آپ جو سامنے سوال دینے والے صاحب ہیں ان کو آپ ذہنی طور پر مفلوج کریں, ان کو پریشرائز کریں, ان کو براؤ بیٹ کریں, اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ سامنے رکھی گئی عدالت کے. اور اس میں جو آرڈر ہوا ہے, میں رام نظر گال کرنا, جو اس میں جو آرڈر ہوا ہے وہ اس میں تفصیل سے ابھی وہ سامنے آئے گا, لیکن یہ کلیئرلی انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے. میں دوبارہ عرض کرتا ہوں, جوڈیشری نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ کوئی چیز جو کہ قانون کے پروسیس سے بالاتر ہے, اس کے علاوہ ہے, وہ الاؤ نہیں کی جائے گی, اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کے مطابق آرڈر دے دیا ہے اور ہم اس کو غور سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیز کیسے آگے چل رہی ہے. اور یہ بھی ہم نے بہت اصرار سنا کہ عدالتوں, اور ماشاءاللہ ہمیں اس بات کا یہ جو ایک بات کی گئی کہ شاید اگر فیصلہ حق میں آئے تو اس کو برا بھلا کہا جاتا ہے, اچھا کہا جاتا ہے, اگر حق میں نہ آئے تو اس کو برا بھلا کہا جاتا ہے. ہم تو یہ بات ہی نہیں کر رہے, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پاکستان میں جو ہم مدعا لے کے آئے ہیں وہ تو یہ ہے کہ جو جن کیسز میں واضح طور پر, اور میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں, واضح طور پر فیصلے کیے گئے ہیں دہشت گرد عدالتوں سے, ان کی قصہ سے تذلیل کی جا رہی ہے. اور میں آپ کو اس کی مثال دینا چاہتا ہوں, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں, یہ اگر آپ دیکھیں یہ وہ رپورٹ ہے, یہ پیراگراف 2 پہ جہاں لکھا ہوا ہے, ایفرٹس میڈ فار دی اریسٹ آف عمران خان. یہ کیوں ایفرٹس کی گئی؟ یہ انسداد دہشت گردی کا عمران خان اشتہاری ہے, آج سے نہیں, اس بات کو کئی سال ہو گئے ہیں. اور ان کے اوپر, عمران خان کے اوپر جو جے آئی ٹی چھٹ پٹ سے بن گئی اس دفعہ, یہ 2014 سے درخواستیں موجود ہیں. 2014 کی انویسٹیگیشن سے جو درخواستیں ابھری کہ اس پہ جے آئی ٹی بنائی جائے. اور میں آپ کو ایک اور ڈاکیومنٹ دکھانا چاہتا ہوں آج, جس میں اس میں صرف ایک مقدمہ نہیں ہے, اس میں سینکڑوں مقدمے ہیں. یہ آپ کائنڈلی اپنی ٹی وی سکرینز کی زینت بنائیں. یہ وہ اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم ہے جو قائم کی گئی, جس میں ایک پرچہ نہیں ہے, درجنوں دفعات ہیں, درجنوں مقدمات ہیں, درجنوں ملزم ہیں. اور یہ 780 کی کچھ جو ہے اس میں دفعات ہیں جو سب سے سنگین ہے دفعات, اور ان میں سارے پاکستان نے یہ دیکھا ہے. لیکن یہ ایس آئی ٹی, نہ یہ جے آئی ٹی بن سکی, نہ آگے چلی, نہ یہ ایس آئی ٹی جو ہے آگے چل سکی. اور اشتہاری صاحب جو ہیں وہ کوڈ آف کانڈکٹ کے مطابق جو اشتہاری ہوتے ہیں ٹیررزم کے, یا جو ٹیررزم لوگ کرتے ہیں, یا جو اس کے اکیوزڈ ہیں, ان کو ہم ٹیلی ویژن کی زینت بنا رہے ہیں. وہ پارلیمنٹ میں جا کے بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں, وہ یا سپریم کورٹ میں آ کے کیسوں کے دوران بیٹھے ہوتے ہیں. تو ایک طرف تو اگر کچھ گھنٹوں کی بھی تاخیر ہو جائے تو اس طرح کا ہم ملاحظہ کرتے ہیں جو کہ قانون کی پاسداری کروانے کا آرڈر ہے, تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ بالکل کا بالکل جو ہے قانون عین مطابق چل رہا ہے. لیکن دوسری جانب جب ہم دیکھتے ہیں, چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو اور کنٹیمپٹ کا کیس ہو, وہاں پر وہ نہ پیش ہوتے ہیں, نہ معافی مانگتے ہیں, نہ ریکارڈ دیتے ہیں. اور ایک سال سے نہیں, سالوں سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. اور جہاں پر دہشت گرد عدالت کی بات ہو, وہاں پر جو ہے اشتہاری صاحب کھلے عام پھر رہے, کوئی پوچھنے والا نہیں. اور یہ اس دور میں ہے جب ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بہت کومنگ آپریشن ہو رہے ہیں, کہ پورے پاکستان میں جو پروکلیمڈ افینڈر ہیں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے بڑی تعداد میں, اور لاؤڈ سپیکروں کو اور فورن یہ جو اکاؤنٹس ہیں جن میں باہر سے پیسے آ رہے ہیں, ان کو جو ہے پکڑا جا. تو ہم یہ سوال پوچھنے پہ مجبور ہیں کہ یہاں پر آ کے ہر چیز مفلوج کیوں ہو جاتی ہے؟ یہ کیسے ہر چیز مفلوج ہو جاتی ہے؟
یہ جو ڈاکیومنٹس میں پیش کر رہا ہوں یہ یہاں پر بھی دانیال چودھری کے نام سے دائر ہے درخواست 184 کی کہ 780A کے ملزموں کو اشتہاریوں کو جو ہے وہ ٹریٹمنٹ نہیں دی جا رہی لاء کے تحت جو دی جانی چاہیے اسٹرکٹلی یا جو عمل درآمد کروانا چاہیے قانون کے اوپر. اور کراچی کی مثال ہمارے سامنے ہے جہاں پر اگر کوئی فیلنگ ہوئی تو اس عدالت نے رینجرز کو آرڈر کیا اور وہ گرفتاری عمل میں لائی گئی اور ان کو پیش کیا گیا. تو عمران خان صاحب آپ ہمارے اداروں کا مذاق بنانا بند کریں. آپ الیکشن کمیشن کے سامنے بھی پیش ہوئیں کنٹمپٹ میں اور اپنا وہاں پر جواب دیں. آپ یہاں پر بھی اپنی منی ٹریل دیں جو آپ نے نہیں دی اور آپ کو پھر کنسولیڈیشن کا آرڈر کہا گیا کہ آپ جمع کروائیں وہ کل ہونا ہے اور کل آپ کی تاریخ دہشت گرد عدالت کے سامنے ہے وہاں بھی آ کے پیش ہوئیں اور پاکستان کا مذاق بنانا چھوڑیں. ہم سب محب وطن پاکستانی یہ ہمارے ادارے ہیں یہ ہمارے ٹیکس پیئر کے پیسوں سے چلتے ہیں. تم انوکھا لاڈلا کھیلنے کو مانگے چاند نہیں ہو اور یہ تم قانون تمہاری گرفت تک آئے گی انشاءاللہ اور تمہیں ہم پکڑ پکڑ کے جواب دے ٹھہرائیں گے. میں